کہ پہلے ولی کا تعارف کرواتے ہوئے اس ولی کا نام لیا گیا. انما ولیکم اللہ، پہلے ولی کا نام لیا گیا. کیا لیا گیا؟ شامل رہیے گا تو نتیجے دوں گا. پہلے ولی کا نام، اور یہ اللہ اس کا اسم ذات ہے. اللہ کیا ہے؟ اس کا اسم. باقی جتنے ہیں نا وہ اس کے اسم صفات ہیں. رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، یہ جتنے ہیں یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں. اللہ اس کا ذاتی نام ہے. آیت میں وہ ذاتی نام لایا ہے، صفاتی نام نہیں لایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صفاتی نام اس نے اپنے علاوہ انہیں بھی دیے ہیں جن میں صفات ہے. توجہ اذان محترم، صفاتی نام اس نے اپنے علاوہ ان ہستیوں کو بھی دیے ہیں کہ جن میں صفات پائی جاتی ہیں. مثلا سورہ توبہ کو جا کے پڑھیے گا، اس نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب کون ہے؟ حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم. سنو، میرا حبیب رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. توجہ اذان محترم. ہاں جو دنیا والے فتوے لگاتے چلے جاتے ہیں نا کہ ان کے اندر وہ صفات نہ دیکھا کرو کہ جو صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں، میرے محترم دوست، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو رؤوف بھی کہا ہے، رحیم بھی. پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، یہیں سے کوئی قرآن مجید اٹھا کے لے آئے. قرآن مجید کی جیسے ہی آپ جلد پلٹیں گے نا، جلد، تو سب سے پہلے وہاں پہ اللہ کے صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں. ان ناموں میں رؤوف بھی ملے گا، ان ناموں میں رحیم بھی ملے گا. اور اگر قرآن اٹھا کے لانے میں زحمت ہے تو ذرا سورہ الحمد پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ رحیم اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ جو اس کا اپنا نام ہے اس نے وہی نام محمد کو دیا ہے. آئے ہائے، توجہ ہے دانے محترم. جو اس کا اپنا نام ہے وہی نام اس نے اپنے حبیب کو دیا ہے. اس کا مطلب جیسا رحیم وہ ہے ویسا رحیم اس نے اپنے محبوب کو بنایا ہے. اور جب ہم رسول کے دروازے پہ پہنچے نا تو رسول نے ارشاد فرمایا، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. جو کچھ میں ہوں وہی کچھ علی ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. جو کچھ میں ہوں وہی کچھ علی ہے. اگر میں رؤوف ہوں تو وہ بھی رؤوف ہے، اگر میں رحیم ہوں تو وہ بھی رحیم ہے. اس لیے اللہ نے اپنے صفاتی نام ان 14 کو دیے ہیں جن میں اس کی صفتیں نظر آتی ہے. توجہ اذان محترم. اب یہاں پہ ایک بات کہہ دوں، جب اس نے اپنا نام ہی ان کو دے دیے پھر اختیار مانتے کیا مشکل ہے؟ نام اختیارات کا ہی مظہر ہے نا. جتنے اس کی صفات ہیں وہ اس کے اختیارات کا مظہر ہے. جب اس نے وہ نام انہیں دے دیا تو پھر اختیار بھی انہیں دے دیا. جب اختیار بھی انہیں دے دیا پھر ان سے مانگنا شرک نہیں توحید ہے، پھر ان سے مانگا جائے گا. لیکن چلے یہاں پہ ایک بات اور دوستوں کے سامنے عرض کر دوں. میں نے کہا اس نے اپنے صفاتی نام ان ہستیوں کو دیے ہیں، صفاتی نام ان ہستیوں کو دیے، لیکن اس نے یہ جو ذاتی نام ہے نا یہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا. یہ جو اللہ ہے یہ نام اس نے اپنے علاوہ، یہ اس نے کہا یہ میرا ذاتی نام ہے، یہ میں ان 14 میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا. لیکن عامر اس میں وجہ یہ نہیں کہ وہ دینا چاہتا نہیں. ایک مثال سے سمجھاؤں. مجھے عامر کوئی تحفہ دے، شاہ صاحب کوئی تحفہ دے، میرا حق بنتا ہے کہ میں وہی تحفہ انہیں واپس کر دوں؟ نہیں نا. کیوں؟ انہوں نے محبت سے مجھے دیا، میرا حق یہ بنتا ہے میں سنبھال کے رکھوں اور میں کسی کو بھی نہ دوں. یہ صفت تحفے میں ہونی چاہیے. ٹھیک، کیونکہ تحفہ انہوں نے دیا، اب انہیں واپس کروں تو ان کی توہین. کسی اور کو دوں تو میری بے پرواہی. اس کا مطلب جو کسی کی طرف سے تحفہ ملتا ہے نا وہ کسی اور کو تو کیا اسے بھی واپس نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے یہ نام ان 14 میں سے بھی کسی کو اس لیے نہیں دیا کہ یہ نام اس کو ان کا دیا ہوا ہے. ہائے ہائے، اللہ اکبر. اس کا نام اللہ انہوں نے رکھا ہے. پریشان ہے؟ نہیں.
اللہ اکبر. یہ رسالت بھول گئے. یا رسول اللہ، یا علی سلامت رہے. جی ٹھیک ہوگی، 15 ختم کر دیں. یہ نام اس کا ان کا رکھا ہوا ہے. اس کا نام ہمیشہ سے اللہ نہیں تھا. توجہ اذان محترم، پریشان ہونا ان کا حق بنتا. اس کا نام ہمیشہ سے اللہ. پہلے ایک پڑھے لکھے دوستوں کے لیے مثال، پھر ایک عام مثال دے دوں گا تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. فلسفے میں یہ بات طے ہے کہ قدیم صرف ایک ہے. دنیا میں دو ہی طرح کی چیزیں ہیں، ایک قدیم، ایک حادث. قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، حادث اسے کہتے ہیں جو بعد میں وجود میں آئے. ٹھیک، مثلا ہم سارے حادث ہیں. اللہ قدیم ہے جو ہمیشہ سے ہے. جو ہمیشہ سے ہو وہ قدیم، جو بعد میں وجود میں آئے وہ حادث. اور یہ طے ہے کہ قدیم صرف ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. اب اگر ہم نام کو بھی قدیم مان لے تو قدیم دو ہو جائیں گے. اگر ہم اس کے نام کو قدیم مان لیں تو قدیم دو ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا اس کا نام ہمیشہ سے اللہ نہیں تھا. ذات تھی اس کی، نام نہیں تھا. اور آسان کروں، میں جب دنیا میں آیا یا آپ میں سے کوئی دنیا میں آیا، کوئی نام تھا؟ نہیں تھا. کس نے رکھا؟ ماں باپ نے. کیوں؟ انہیں ضرورت پڑی بلانے کی تو انہوں نے نام رکھ دیا کہ ہم اسے اس نام سے بلائیں گے. اس کا مطلب ہوا نام وہ رکھتا ہے جس نے بلانا ہوتا ہے. توجہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. نام کی ضرورت ہی تب پڑتی ہے جب پکارنا ہوتا ہے، جب بلانا ہوتا ہے، جب تعارف کروانا ہوتا ہے. میں پیدا ہوا، کچھ عرصے بعد دوست احباب آئے، انہوں نے آ کے کہا یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا باقر ہمارا بیٹا. توجہ ہے جانے محترم، یعنی جب پہچانوانا تھا تو میرا نام بتایا گیا، جب پکارنا تھا تو نام رکھا گیا. اللہ کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن جب اس نے ان 14 کو بنایا تو ان سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ انہوں نے پکار کے کہا انت اللہ، تو اللہ ہے. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سیدہ سلامت رکھیں. یا علی ٹھیک ہے ظالم محترم، تو اللہ ہے. اور اسے یہ لفظ اللہ اتنا پسند آیا کہ اس نے کہا اب سے میرا بس یہی نام ہے، یہ میرا ذاتی نام ہوگا. باقی ہر نام کسی کو دوں گا، لیکن یہ نام میرے علاوہ کسی کا نہیں ہوگا. یہ نام صرف میرا ہوگا کیونکہ دیا انہوں نے ہے. اور انہیں بھی اس لیے نہیں دے رہا کہ ان کا دیا ہوا تحفہ ہے. اور یہاں تک اگر آ گئے ہو اور کہیں پریشانی ہو تو اس پریشانی کو مزید بڑھانے کے لیے میرا سوال، جہاں چاہے اپنی مرضی کے مولوی کے پاس لے جانا اور اس سے جا کے پوچھنا اللہ کا مطلب کیا ہے. توجہ ازام، یہ جو لفظ اللہ ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ پریشان ہوئے آپ؟ لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو جواب ملے گا جس کی عبادت کی جائے اسے اللہ کہتے ہیں. میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جھوٹ. جس کی عبادت کی جائے اسے الہ کہتے ہیں. کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. جس کی عبادت کی جائے اسے الہ کہتے ہیں. اللہ کا مطلب ڈھونڈ کے لاؤ. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا اس لیے نہیں سکے گا کہ اس نے تو صرف سنا ہے. بتائیں گے بس وہ جنہوں نے رکھا ہے. سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے. ہاں بتائیں گے صرف وہی جنہوں نے یہ نام رکھا ہے. اور جب سائل اپنا سوال لے کر میرے امام کے دروازے پر آیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کسی کو حوالوں کا شوق ہو تو کتاب کا نام ہے التوحید، لکھی ہوئی ہے شیخ صدوق کی. ٹھیک ہے ذرا محترم، حوالہ پیش کر دیا اپنے دوستوں کے سامنے. اس نے آگے امام سے پوچھا مولا یہ جس کی عبادت کرتے ہو اور سنا یہی ہے کہ نام بھی آپ نے رکھا ہے، اس کے نام کا مطلب کیا ہے؟
توجہ میری جانب میرے پڑھے لکھے دوست، اس کے نام کا مطلب کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا وہ بندے ہوتے ہیں جن کے پورے نام کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ توجہ اذان محترم، وہ بندے ہوتے ہیں جن کے پورے نام کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ یہ خالق ہے، اس کے نام کے ہر حرف کا مطلب الگ ہے۔ توجہ اذان محترم، یہ بتا وہی سکتے ہیں جنہوں نے حرفوں کو جوڑ کے لفظ بنایا ہو۔ جو حرفوں کو جوڑ کے لفظ بنائے وہی بتا سکتے ہیں مطلب کیا ہے، حرف جوڑے کیسے ہیں۔ اس نے کہا مولا پھر آپ ارشاد فرمائیے نا، آپ کے خالق کے اسم ذات اللہ کے ہر حرف کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آئے تو تقریر آگے بڑھے گی، آپ یہاں پہ رہ گئے تو میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ مطلب بتا میں نہیں رہا، مطلب بتا امام رہے ہیں، اور ایک ایک حرف کا مطلب بتا رہے ہیں۔ کہا مولا آپ کے خالق اللہ کے نام کا مطلب، امام نے ارشاد فرمایا بتا میرے رب کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ میرے رب کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ اس نے کہا مولا پہلا حرف ہے الف۔ پہلا حرف کیا ہے؟ الف۔ امام نے فرمایا الف لکھا کیسے جاتا ہے؟ توجہ اذان محترم، الف لکھا کہ الف ایسے لکھتے ہیں اوپر سے نیچے۔ یہ قلم اٹھائیں، الف لکھنا ہے، کیسے لکھا جائے گا؟ ایسے اوپر سے لکھیا جائے گا، اوپر سے نیچے الف لکھا جاتا ہے۔ امام نے کہا یہ جو اوپر سے نیچے الف اوپر سے نیچے لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے جتنی نعمتیں آتی ہیں ہماری وجہ سے آتی ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ وہاں سے یہاں جتنی نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہماری وجہ سے ہوتی ہیں۔ الف ظاہر یہی کرتا ہے کہ ساری نعمتیں ہماری وجہ سے ہیں، اسی لیے حروف تہجی کا پہلا حرف الف لکھا گیا تاکہ بچہ جب پہلا حرف لکھے تو اسے پتا چلے نعمتیں 14 کے صدقے آتی ہے۔ جتنی نعمتیں وہاں سے یہاں نازل ہوں گی وہ ہماری وجہ سے ہوں گی۔ کہا مولا پھر دوسرا حرف لام ہے، اسی پہ میں نے چہرے دیکھنے ہیں۔ دوسرا حرف کیا ہے؟ لام۔ مولا اس لام کا مطلب کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا یہ لام ہماری ولایت کی لام ہے۔ ہائے ہائے، یہ لام ہماری ولایت کی لام ہے۔ اس نے کہا مولا پھر یہ لام 2 دفعہ کیوں آئی ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا 2 دفعہ اس لیے آئی ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے ولایت مستحب نہیں واجب ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سیدہ سلامت رکھیں جن کے ہاتھ اٹھے ہیں۔ ولایت 2 دفعہ آئی اس لیے تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ مستحب نہیں بلکہ مجھ سے سبقت اللسانی ہو گئی۔ جو لفظ روایت کے ہیں نا عامر، وہ لفظ وہاں لفظ واجب نہیں ہے، وہاں لفظ لازم ہے۔ وہاں کیا لفظ ہے؟ یہ واجب اور لازم میں فرق جانتے ہو؟ واجب کسے کہتے ہیں، لازم کسے کہتے ہیں؟ واجب وہ ہوتا ہے جس کی قضا ممکن ہو۔ توجہ اذان محترم، فجر کی نماز واجب ہے، کسی وجہ سے رہ گئی، بعد میں قضا ادا ہو سکتی ہے۔ روزہ واجب ہے، بیماری کی وجہ سے رہ گیا، بعد میں قضا کی جا سکتی ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ واجب جس کی قضا ہو جائے، لازم جس کی قضا حرام ہو۔ لازم جس کی قضا حرام ہو۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں ولایت واجب نہیں لازم ہے، اس کا مطلب زندگی کے کسی لمحے ولایت کی چھٹی نہیں ہے۔ یا علی، اور ہاں یہ تو بڑی سیدھی سادی سی بات ہے، آپ کی زندگی کی روٹین ہے۔ جب دنیا میں آتے ہو تو کان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اذان۔ اس اذان میں کیا ہے؟ توحید، رسالت، ولایت۔ اس کا مطلب ابھی آئے تھے تو لازم ہو گئی۔ ہاں، اور جب قبر میں لٹاتے ہوئے آخری عمل کیا کرتے ہو؟ تلقین۔ جنازے کے بعد تلقین۔ اس تلقین میں کیا بتاتے ہیں؟ حل انت علی العہد الذی، کیا اس وعدے پہ باقی ہے جو تو وعدہ ہمارے درمیان کر رہا تھا؟
کون سا وعدہ؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کا رسول ہے، علی تیرا ولی ہے۔ توجہ ہے اذان محترم؟ ہاں ہاں یا ہاں ہاں قبر میں لٹا کے پوچھتے ہیں کیا اس وعدے پہ قائم ہے جس وعدے پہ ہمیں چھوڑ کے گیا تھا؟ کون سا وعدہ؟ علی کی ولایت کا وعدہ۔ تو وہاں پھر پوچھنا حق بنتا ہے نا مولوی سے کہ ساری زندگی تو کہتا رہا مستحب ہے اور آج کہہ رہا ہے یاد ہے۔ توجہ ہے اذان محترم؟ الف کا مطلب یہ نعمتیں وہاں سے یہاں جتنی آتی ہیں ان کی وجہ سے آتی ہیں۔ پہلی لام ان کی ولایت کی لام ہے، دوسری لام اس لیے لائی گئی کہ دنیا کو پتہ لگے یہ لازم ہے۔ اور بس یہیں پہ شاید تقریر کو چھوڑ دوں۔ کہا مولا پھر یہ جو آخر میں ہے اس ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اللہ کے آخر میں ہے نا، یہ وہ حلوے والی ہے نہیں، یہ دائرے والی ہے جس کا دائرہ ہوتا ہے، یہ وہ والی ہے۔ کہا مولا اس ہے کا کیا مطلب ہے؟ امام نے کہا ہے کی شکل، اس نے کہا مولا دائرہ۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے روز محشر اللہ ولایت کے دشمنوں کو دائروں میں گھیر کے مارے گا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ روز محشر اللہ ولایت کے دشمنوں کو دائروں میں گھیر گھیر کے عذاب دے گا۔ آپ کے یہاں محاورہ ہے نا گھیر کے مارنا، روز محشر ولایت کا دشمن گھیر کے مارا جائے گا۔